السلام علیکم سر، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یو آر دا 5th CM اور آپ سے لوگوں کو بڑی امیدیں. تھینک یو ویری مچ. سر آپ کی اناگرل اسپیچ ہم نے کل دیکھی اور اس میں آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان آلریڈی ڈیٹ میں ہے پچھلی گورنمنٹ سے. آپ نے ٹورزم کو اور ایجوکیشن میں ریفارمز لانے کی بات کی. ان سب چیزوں کے لیے ریونیو چاہیے. ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے؟ اس وقت گلگت بلتستان گرانٹ ان ایڈ پہ چل رہا ہے. وفاق اس کو فائنینشلی اسسٹ کر رہا ہے. جی. تو میری اسپیچ میں آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ہمارا جو آگے کا جو ویژن ہے گلگت بلتستان کے لیے جی کہ یہ اپنے ریونیوز خود جنریٹ کرے اور اس پہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے تاکہ وفاق سے ہم پیسے نہ لیں اور اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے چاہے کرنٹ پہ ہو یا کیپٹل پہ ہو جی وہ ہم اپنے جو ریونیوز ہیں وہ میٹ کریں. تو ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا جو اس وقت کا جو بجٹ ہے 50 یا 60 بلین روپیز کا وہ کچھ نہیں ہے. اب ہمارا دیمر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے. جی آپ اسی کی اگر رائلٹی جمع کریں تو یہ میرے خیال میں 200-300 ارب روپے کراس کر رہی ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کا جو اور اس کی جو پروڈکشن ہے ہم جو اس وقت ایک جو پروجیکٹ ہمارے پاس ہے اور جس میں PM صاحب خود بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے وہ ہے بونجی ڈیم کا. اس کی جو 7,500 میگا واٹ بجلی کی وہ سپلائی دی. اب اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ مطلب وہ جو $2 ملین پر میگا واٹ کا انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہے جتنا خرچہ تھا تو وہ اس کو بھی بیٹ کر رہا ہے. تو کافی سستے پہ یہ بجلی پیدا کری. یہ نہ صرف GB کو بلکہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کو اور کنزیومرز کو اور جو شہری ہیں ان کی زندگی کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا کرے گا. 7,500 میرے خیال میں جتنا شارٹ فال پاکستان کا ہے پورے کا وہ ہم پورا کر سکتے ہیں اس سے. تو یہ سارا ہمارا ریونیو. آپ اگر مثال رکھیں ناروے کی تو اس کی جو اکانومی ہے وہ 80 to 90% وہ بجلی سیل کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک بات. پھر اس کے بعد ہمارے مائنز ہیں اور گولڈ کے مائنز ہیں ہمارے, مطلب ہم شاید ایکسپلور نہیں کیا ہوا. ٹھیک. ادھر سے ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ سب تو پائپ لائن میں نا. اس کو منرلس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی آپ کو ہیوی مشینری چاہیے ہوتی ہے, انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ ڈپینڈنگ آن وفاق, تو وہ ریڈی ہیں آپ کو یہ سب دینے کے لیے؟ جی ہم بہت زیادہ لکی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو شخص پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے وہ درد رکھ رہا ہے اور وہ کچھ سیکٹرز میں بے انتہا مطلب توجہ ان کی. وہ ایک ہے ٹورزم ہے, پھر فارسٹ ہے اور جدھر مطلب سیلف سسٹینیبلٹی ان کی پہلی پرائیورٹی ہے. تو آئی ایم شیور کہ جب ہمارے یہ پروجیکٹس وہ دیکھیں گے تو وہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے, فنڈ بھی کریں گے اور گائیڈ بھی کریں گے. اوکے. ٹورزم پروموشن کی آپ نے بات کی اور جیسے خان صاحب کا ویژن بھی ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, اس میں آپ کیا کریں گے؟ ہوٹلس کو لے کر آئیں گے, ریکریشنل اسپاٹس بنائیں گے, آپ کے پلانس کیا ہیں؟ جی ابھی ہم نے ہماری سیکٹری ٹورزم سے میری ملاقات ہوئی. اس پہ ہماری ڈیٹیل مطلب جتنی تھی موٹے اس میں ہم نے کافی ان سے بریفنگ لی. جی. سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ٹورسٹ ٹائم پیریڈ ہے وہ 3 months کا ہے اور ہم لوگوں نے ان کو جو مین جو پہلا ٹارگیٹ ہے انسٹرکشن ہے میری گورنمنٹ کا کہ آپ نے یہ ٹورزم کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 12 months کا کرنا ہے. اچھا. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کو کہا ہوا ہے کہ فیزیبلٹی بنائے اسکی ریزورٹس کی. اور وہاں پر آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, ہم انفراسٹرکچر روڈ ایکسیسیبلٹی دیں گے. اگر جہاں پہ پاور کا ایشو ہے تو پاور کی یا سپلائی دیں گے یا پاور جنریشن کے اوپر غور کریں گے. تو یہ 3 to 5 years کا میرے خیال میں ہم اس میں سکسیس کریں گے. لیکن آپ نے اسپورٹس آئیڈینٹیفائی کرنا, اور گلگت بلتستان میں اسپورٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا ہیون ہے ٹورزم. آپ نے صرف سپورٹ کرنا. تو آپ کا ونٹر ہو گیا, آٹم ہو گیا, آپ کا سمر ہو گیا, یہ سب اسپرنگ ہو گیا, یہ سارے آپ نے ادھر ہم نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی اور وہ فیسلٹیز رکھنی ہے جو اس موسم کے ساتھ سوٹ کرتی ہیں اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور پھر اس کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر وہ جائے گا تو وہ اس کو تنگ نہیں ہونا پڑے گا. اس کو ہوٹل مل رہے ہیں, صاف پانی گرم پانی مل رہا ہے, صاف بستر مل رہا ہے, تو فیسلٹیز اویلیبل ہے. تو ٹورسٹ جو تو وہ پلان ایزیلی کرتا ہے. اور پھر ایک جو ہے ہماری طرف جو 15 گھنٹے کا سفر ہے بائی روڈ, اور باہر اتنا مشکل ہے ٹکٹ لینے کا. ہمیں خود 5 دن انتظار کرنا پڑتا ہے ٹکٹ وہ لینے کے لیے. تو جو مین چیز ہے, ایک ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں پہ جو ایئرپورٹس ہیں اس کو سکردو آلریڈی اس میں اتنا بڑا ہے, وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو سکتا ہے. ایک ادھر جو ایئرپورٹ کی میرے خیال میں مجھے بھی انفارمیشن ملی ہے کہ یہ گزر میں
चेक हो रहा है कि वहाँ पे कोई बड़ी जो लेन है उधर बड़ा एयरपोर्ट, तो 1 आवर फ्लाइट के ऊपर हम अगर ये एरियाज़ की अवेलेबिलिटी करें, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको भी कुछ अगर इस तरफ हम डायरेक्ट कर सकें, जो प्राइवेट जेट्स जो टूरिस्ट बुक करते हैं उनको फैसिलिटेट करें, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि 1 to 2 आवर्स का ये एक्सेस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टूरिस्ट को फैसिलिटीज चाहिए, जो टूरिस्ट देखता है वो फैसिलिटेट करें। तो आई थिंक लोग स्कीज देखने के लिए या टीवी में स्विट्जरलैंड नहीं देखेंगे, उनको पता है गिलगित अस्टोर में आप बहुत कम खर्चे पे अपने बच्चों के साथ स्की रिजॉर्ट में आप ज़बरदस्त किस्म का टाइम गुजार सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ में मतलब हमने मेहनत नहीं की है, हमने इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये रेवेन्यू भी होगा, हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो लोगों का प्रेशर है वो भी कम होगा, और लोगों की जो इकॉनमी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं जीबी में देयर आर मेजर कंसर्न है, जी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लोगों को कोई इमरजेंसी हो जाए इस्लामाबाद भागना पड़ता है, टेस्ट्स नहीं हो पाते प्रॉपर्ली, मशीन्स नहीं है। आपको नहीं लगता वॉर टाइम बेसिस की तरह आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ को एटलीस्ट डील करनी चाहिए? उसमें आपका क्या प्लान है? आज मेरा पहला दिन था और जो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मेरी मीटिंग हुई उस पर हमने उसको पहला जो कॉन्सेप्ट पेपर जमा करने का कहा, वो जो उनका नर्सिंग का 4 इयर्स की जो ट्रेनिंग के बाद जो नर्स अवेलेबल है वो इंस्टीट्यूशन हमने बनाने का उसको बताया, और इंशाल्लाह ताला हंगामी बुनियादों पर विद इन मंथ और 2 मंथ ये हम प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड लेके आएंगे। पिछले 10 साल से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का जो इशू चल रहा था, आज चीफ सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई और उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की। हमारे पास 1 से 2 साइट्स हैं, जिस साइट पे जो फिजिबल है, और एक जगह पे तो हमें शायद लैंड परचेज करनी पड़ेगी, तो मैंने उनको क्लियर कहा कि अगर हमें वफाक से बजट नहीं होता तो हम अपना सारा बजट कर सकते हैं, लैंड हम परचेज करेंगे और विद इन 2 मंथ्स हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखनी है और मेडिकल कॉलेज हम रन करेंगे। उसके अलावा वो इंस्ट्रक्शंस हमारी हैं सेक्रेटरी हेल्थ को कि जितने भी DHQ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की जो फैसिलिटी उनके रेजिडेंट्स के हवाले से, उनके डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के हवाले से, उसके साथ अगर क्या कहते हैं जो स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कमी पूरा करने के लिए पैराफरीज में अगर डॉक्टर्स नहीं जाना चाह रहे हैं तो हमने उनको कहा कि आप इंसेंटिव्स दे दें, तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर लें, लेकिन हमें डॉक्टर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए। 10 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी हॉस्पिटल हैं ये विद इन 6 मंथ हंगामी बुनियाद पर उनके OT उनके जितना भी वो है वो हम फंक्शनल करके देंगे। फिर कई एरियाज़ में जो हमारा देखेंगे बड़ा हार्ड एरिया, यहाँ पे ख़वातीन जाकर बाज़ एक इस तरह का ट्राइबल एरिया, ख़वातीन जाकर उधर ड्यूटी नहीं कर सकती और उधर अंदर हमें ट्रेन लेबर नहीं मिलती जैसे LHV है और दूसरा, तो हमारे पास अभी वफाक से जो जॉब्स आ रही हैं उस पर भी हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मैंने आज पहले दिन ही दिए हैं कि आपने कोई ग्रेड 1 की पोस्ट नहीं रखनी है, इवन एजुकेशन में आपने कोई क्लरिकल पोस्ट नहीं रखनी, आपकी सारी पोस्ट टेक्निकल स्टाफ पे, डॉक्टर्स पे, टीचर्स पे, नर्सिंग पे, LHV या दाया उसके ऊपर रहेगी। उसके बाद अगर कोई पोस्ट बचती तो आप ग्रेड 1 की तरफ या स्वीपर, तब तक आप अपना दफ्तर हमने कहा खुद साफ कर लें, ग्रेड 1 का काम है तो आप खुद कर लें। हमारे पास पोस्ट अवेलेबल हो गई तो जो ऑफिसर्स की सर्विसेज के जो पोस्टें हैं वो हम बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इंस्ट्रक्शंस हमने दी और इंशाल्लाह ताला पहले 2 महीने में ये एजुकेशन का तो पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन की बात आपने की, अभी मेरा एक मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी सवाल था कि वुमेंस कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे कोई बच्चियों के लिए, तो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर आपने कहा आप फोकस करने वाले हैं। GB में आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का बहुत इशू है, पब्लिक इतनी स्कैटर्ड है, डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं, आप एजुकेशन उनके डोर स्टेप तक कैसे लेके जाएंगे? जी, तो उसके दो, एक तो सबसे पहले एजुकेशन में जो पहली चीज़ आती है वो एक्सेस होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है और सस्टेनेबिलिटी होती है कि आपने एक मौसम निज़ाम तालीम उधर दिया। तो एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास या तो अगर पैराफ्रीज में हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर हमारी स्पेंडिंग नहीं है तो हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे और वो अरेंज करेंगे कि जितने भी इर्द गिर्द के बच्चे बच्चियां हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन से वो फैसिलिटी अवेलेबल हो, स्कूल आना जाना। और जहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते तो वहाँ पर हम स्कूल्स और बिल्डिंग्स बनाएंगे। एक पिछले जो गवर्नमेंट ने जो बहुत गलत काम किया वो ये किया कि उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी, जो कि कैपिटल से हमारा खर्च होता है और जो करंट है जो रेगुलर बजट है उसके अंदर वो स्कूल्स नहीं लाए, मीन्स कि उनके टीचर्स उन्होंने अपॉइंट नहीं किए, उन्होंने उधर स्टाफ नहीं दिया। तो तकरीबन आज मुझे पता चला 5000 हमारे जो टीचर्स हैं मिसिंग हैं।
اور وہ ان کو کمی کو کس طرح پورا کرتے ہیں کہ آلریڈی اچھا اسکول رن ہو رہا ہے، یعنی کہ 20 ٹیچرز ہیں تو اس میں سے 10 اٹھا دیے، اور جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں وہاں پہ 2 کر کے تقسیم کی، تو نہ ادھر ایجوکیشن ہوئی نہ ادھر، تو ایک جو اچھا خاصا اسکول چل رہا ہے اس کو بھی خراب کر دیا، اور دوسرا بھی وہ مطلب کوالٹی جو ہے ایجوکیشن کی انہوں نے گرا دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب ہم یہ جو جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہ بھی فل کریں گے، ڈاکٹرز کی پوسٹ لے کے آئیں گے، اور امید ہے کہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی کہ ہم نے کہا کہ اسکل لیبر آپ نکال دیں، جو میرا اپنا ایک ارادہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہم سٹارٹ کریں، جس میں ہاں جو گلف میں اور آگے پیچھے مجھے مطلب میرے کافی دوست ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان سے کافی جو لیبر ہے جو ہمارے پاس اگر ریسورسز نہیں ان کی امپلائمنٹ کے، تو ہم ان کو وہ اسکلز دے دیں جو وہ اوورسیز جا کے مطلب اچھا روزگار کریں، اور مطلب پاکستان کے لیے اچھا خاصا ریونیو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے. چلیں، آپ کی اسپیچ میں کل آپ نے جیسا کوٹ آپ نے کہا 48% خواتین ہیں، لیکن میں نے بازاروں میں خواتین چلتے نہیں دیکھی، کسی گورنمنٹ آفس میں کوئی خاتون آفیسر نہیں دیکھی، میں نے سڑک پہ گاڑی چلاتی خواتین نہیں دیکھی. آپ ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، ہاؤ ول یو امپروو دیٹ؟ سب سے پہلے جو ان کے جو روزگار ہے وہ اس میں ان کے لیے پرائیورٹی پیدا کی جائے گی، اور جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. اس میں ہمیں اگر کہیں پہ لیجسلیشن کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے. اسمبلی میں بھی ریپرزنٹیشن بہت کم تھی. اسمبلی میں بھی جی، اسمبلی میں ریپرزنٹیشن، اب آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ پالیٹکس جو ہے اس میں جو جس حساب کا یہ کیریئر ہے تو خواتین کی ویسے ہی پورے پاکستان میں پارٹیسپیشن کم ہے، بلکہ اوور آل پورے ورلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ ہمارا جو، لیکن اسٹل بٹ پنجاب اسمبلی میں تو ہیں کافی سیٹس ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں زیادہ جو سیٹس ہیں وہ وومن کوٹے کی سیٹس ہیں، جو خواتین جو الیکشن لڑ کے آئی ہیں وہ بہت کم ہیں. الیکشن لڑ کے آنے والی خواتین کا، تو ہمارے پاس اس وقت جو ہماری 20 جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس میں 3 خواتین ہیں جو ہماری لیڈیز کو اس میں جو کوٹے پہ پرائیورٹی اس پہ ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو ایک خاتون تھی میں ضرور ذکر کروں گا، آمنہ انصاری، وہ جیت نہ سکی لیکن انہوں نے جو وہاں پہ جتنا بھی پاورفل سرکل تھا وہ سارا ان کے خلاف تھا. اس کے بعد ان کے خلاف تقریباً تمام جتنی بھی اپوزیشن تھی وہ ساری گینگ اپ ہوئی تھی ان کو ہرانے کے لیے. وہ 200 ووٹ سے آ رہی ہے، ٹھیک، اور وہ بھی کانچے سے. تو یہ نہیں ہے کہ خواتین کا ادھر گلگت بلتستان میں آپ اگر ہماری وومن ونگ دیکھیں تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے. اب ہم نے جس پہ کام کرنا ہے ایک تو ڈومیسٹک وائلنس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا. اور پھر سب سے بڑی چیز جو یہاں پہ ہم لوگوں نے ہیبٹ بنائی ہے کہ جو وراثت انہیریٹنس میں جو زمینیں آتی ہیں وہ کوئی بھی خاتون اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل چل اسی طرح. تو اس کو ہم، میری خواہش ہے کہ میک شور کریں کہ جو حصہ بیٹے کو مل رہا ہے اور جو حصہ ڈٹرمن ہوا ہے قرآن میں وہ بیٹی کے لیے بھی ہو. تو اس میں ہم جتنا بہتر کر سکیں. اور پھر ہماری کئی اسکیمیں، کیونکہ ہم جب الیکشن میں دیکھیں لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اسکیمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ جتنی بھی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ میل اورینٹیڈ ہوتی ہیں. میں نے ایک چیز جو چھوٹا سا میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کروں گا کہ اب کئی جگہوں پہ واٹر سپلائی کی اسکیم، واٹر سپلائی نہیں ہے، اور واٹر سپلائی اگر آپ کہیں گاؤں میں آپ پروجیکٹ دیں تو اس کے ساتھ کچھ جابس بھی آتی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ جو جس گھر میں گاؤں میں بھی جاؤں تو وہ واٹر سپلائی ڈیمانڈ نہیں کرتا. وہ ریزن یہ ہے کہ پانی جو ہے نا وہ بچیاں یا خواتین جا کے بھر کے لے کے آتی ہیں. تو وہ ان کا میرے خیال میں جو کمیونٹی ان کا کنسرن ہی نہیں ہو. تو ہماری جو ابھی میری میٹنگ ہوئی ہے جو ہماری لیڈیز جو جتنی بھی ممبر اسمبلی ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے پورے ایریا میں وہ ایریاز جہاں پہ خواتین کا زیادہ کم ان کا سوسائٹی میں رول ہے اور ان کو پاپولیشن زیادہ ہے اور وہ ان کی کنٹریبیوشن ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا یا جو بھی ریزنز ہیں ان کی ایجوکیشن میں توجہ نہیں، ادھر آپ نے ہمیں نمبر 1 ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں بتانی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ان کو فائدہ دے. ٹھیک ہوگی، تو وہ اس کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک ینگ سی ایم پولیٹیشین ہیں، یہ آپ کی پہلی ٹرم ہے ایز اے ممبر اسمبلی اور ایز اے سی ایم آلسو. جی بی از فیمس فار سیکٹیرین ڈویژن. اس سینسٹیو ایشو کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے، ڈائلیوٹ کیسے کریں گے؟
اس کو اپنی جو مطلب پارشیلٹی ہے اس کو مینٹین کر کے جو فیصلے ہیں وہ میرٹ پہ کر کے اور بڑے فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کی نیت صحیح ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ میں تعصب نہیں ہے, تو آپ کو پھر چیزیں مینیج کرنا زیادہ آسان ہے. لیکن اگر آپ خود ایک کرسی پہ بیٹھ کے آپ کسی بھی تعصب سے کام کریں گے تو پھر آپ کے اوپر نہ صرف تنقید ہوگی بلکہ گورننس کا کام بھی مشکل ہو جائے گا بہت. بالکل, اور اسپیشلی ایسے ٹائم پر جہاں آپ کے اپوننٹس آلریڈی ریگنگ وغیرہ کا الزام لگا رہے ہیں, اور ہم نے ان کی بھی اسپیچ سنی اور بڑے وہ اگریسو تھے جلانے اس کی اور وہ دھرنا دینے کی, جلاؤ گھراؤ کی کہ ہم نہیں چلنے دیں گے. تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ہم پی ٹی آئی کے اور دھرنے کے ٹرین تو ہم لیکن آپ نے کسی اور کو تو نہیں نہ دینے دینا دھرنا دے دیں. وہ تو بلکہ پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بھی دھرنا دے دیں کھانا ہماری طرف سے. ارے واہ, ٹھیک ہو گیا, تو ہم بلکہ سردی میں ہیٹر بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ملتان میں تو دیا نہیں, اب ادھر دیں گے. کس میں؟ ملتان میں انہوں نے دھرنا کتنے کا دیا؟ اچھا چلے چھوڑیں, 2 ہفتے تو ہونے دیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. جاب اپرچونیٹیز گلگت بلتستان میں ایک ایشو ہے. جی, جابز آپ نے پہلے بھی کہا گلف میں پہلے ہی پاکستانیز کے لیے, ساؤتھ ایشینز کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. آپ اگر گلف کی طرف نظر ڈالیں گے تو اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کریں گے یہاں پہ اصل میں ینگسٹرز کے لیے؟ وہ تو ایک ہمارا بیک اپ پلان وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم ٹرین کریں تو گلف نہ ہو کے یورپ میں چلے جائیں, لیکن اسکل لیبر کی ہر جگہ پہ وہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان میں گورنمنٹ جو امپلائمنٹ ہے وہ 5% سے اوپر گورنمنٹ نہیں رکھ سکتی پاپولیشن کا. تو اب 5% ہم نے رکھا, اور ڈیموگرافی اگر آپ ادھر کی نوجوانوں کی دیکھیں گے تو پاپولیشن کا میرے خیال میں 30 یا 40 یا 25 جو ہوگا. تو اب 20 to 25% یا 30% بے روزگار, اور اس میں بھی جو اوپر کے جو 35 ایئرس سے ایج اوور ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی بے روزگاری میں ہی آئیں گے, کیونکہ گورنمنٹ امپلائمنٹ تو ایک بہت بڑا چنک آبادی کا بے روزگار ہے. پھر پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی کچھ مطلب ادارے پرائیویٹ بینک آئے جس میں ہماری کافی لاٹ ادھر میرے اپنے کلاس فیلوز جو ہیں وہ ادھر جاب کر رہے ہیں, لیکن ایز سچ ادھر انڈسٹری نہیں ہے, پاپولیشن کم ہے. انویسٹرز کو آپ اس طرح اٹریکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی ادھر بڑی فیکٹری کھول دیں, کیونکہ انہوں نے اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے. جہاں پہ وہ پروفٹ ہوگا تو پرائیویٹ انویسٹر ادھر جائے گا. لیکن ہمارے پاس کچھ سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم پاور پالیسی اپنی بنائیں تو اس پہ اگر انویسٹر ہمارا آ کے, تو یہ پھر 1000 یا 100 میگا واٹ کی نہیں, یہ 20-30 ہزار میگا واٹ بجلی کی ہم بات کریں جو کہ پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتی ہے, بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم اس میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں, ہمیں بی او ٹی میں انویسٹر ملتے ہیں, بلٹ اوور ٹرانسفر میں, جو خود آ کے انویسٹمنٹ کرے, اپنا بھی پروفٹ لے لے, اوور دا 15 ایئرس وہ پھر کیا کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور ہو جاتا ہے. اس کانسیپٹ پہ بڑے پروجیکٹ جیسے آپ کی موٹر وے بنی ہے, کوئی اور چیز, کافی پروجیکٹس بنے. اب وہ اگر ہم کر جائیں تو آپ کو ہمیں پتہ ہے چائنا جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے وہ نیوکلیر پاور الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہا ہے, اور یہ بہت بڑا عذاب ہے کسی ملک کے لیے, کیونکہ اس کا جو ویسٹ ہے اٹ سیلف اتنا ڈینجرس ہے جتنا آپ ایک نیوکلیر بم بنا رہے ہیں. بالکل, اس کو آپ نے اسی طریقے سے مینیج کر کے رکھا. ہمارے سامنے چرنوبل جیسی ایگزامپلز ہیں. اب آپ اس کنٹری کو بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کے ساتھ اویلیبل ہے. آپ 20,000 10,000 میگا واٹ بجلی اگر ایکسٹرا بنا رہے ہیں, اور ان کو اگر آپ دیتے ہیں تو آپ میرے خیال میں اگر ہمارا کوئی ڈیٹ ہے تو اسٹریٹ اوے ادھر ہی ایڈجسٹ ہو جائے گا, اور پھر اوور دا ایئر ہم پروفٹ کمائیں گے. تو پلانس تو آپ کے بہت اچھے ہیں, پرومسنگ ہیں. اچھا یہ بتائیں, میجر موبائل کمپنیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ نہیں دے سکتی جی بی میں, ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس, اور ایس سی او کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. جب آپ ٹورسٹ اٹریکٹ کریں گے, انٹرنیشنل ٹورسٹ کی بات کریں, انہیں تو وائی فائی کنیکٹیوٹی بہت ضروری چاہیے ہوتی ہے. جی, ہماری آج یہ بھی تقریباً یہ پوائنٹ سارے آج پہلے دن میں ہی ہم نے ڈسکس کر لیے, چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی, اور انٹرنیٹ کے اوپر اور یہ جو وائی فائی ہے اس کے اوپر بات ہوئی. تو مجھے جو بتایا گیا وہ یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح ہے, کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ پروفٹ کو دیکھتی ہیں. یہاں پر ہمارے پاس پاپولیشن کم ہے تو کنزیومر کم ہے, مینس کہ پروفٹ کم ہے, تو وہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ اور اتنے ہارڈ ایریا پہ وہ میرے خیال میں راضی نہیں ہے. باقی اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو آپ کے چینل کے توسط سے میرا آفس اوپن ہے, بلکہ ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے کہ پلیز آئیں.
اور یہاں پہ اپنے ٹاورز لگائیں, 4G سروسز آن کریں. گورنمنٹس ان کو جو ہیلپ چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پورا کریں گے. زبردست. منرلز بہت زیادہ ہیں جی کے اندر, ان کی ایکسپلوریشن ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ اور آپ ایکسپلوریشن اگر کریں گے, ایک تو اس پہ ریونیو چاہیے ہوگا, دوسرا اس کی ایکسپلائٹیشن کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہم اس میں جو لوکل آنرشپ کو بھی انشور کریں گے ایک, اور اس کے ساتھ آپ کو اسکل اور ٹیکنالوجی بھی چاہیے جو کہ شاید لوکلی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ایسی کمپنیز کو, ایسے پارٹنرز کو لایا جائے جو اس چیز میں ایکسپرٹ بھی اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, اور وہ سرچ بھی کر سکیں گے اور بتا بھی سکیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے منرلس ہیں. یا تو میں خبر فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی یا وہ اسسٹ کرے گی, نہیں بھی تو جو پرائیویٹ کمپنیز جن کی ایکسپرٹیز ہے. اور لوکل آنرشپ کو بھی اور لوکل پروفٹ کو بھی ہم نے وہ, اگر اس کے ساتھ ہم ان کی پارٹنرشپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ کام بہتر طریقے سے ہوگا. لیکن ہمیں ایک مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرنا پڑے گا. مجھے بلوچستان میں بھی یہ چیز دیکھنے میں ملی, ایون تقریباً پاکستان میں ہر جگہ پہ, یہاں پہ بھی, کہ وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑی ہے, اس سے نیچے سے سونا نکل رہا ہے اور یہ میرا ہے اور میں کسی اور کو نہیں آنے دوں گا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور ہمارے پاس نہ وہ سکلز ہیں اور نہ ہمارے پاس طریقہ ہے, نہ ریسورسز, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ایکچوئل ہے کیا. تو ہمیں ایک کانسیپٹ ہے امریکہ میں برین ڈرین کا, جو آپ کے بیسٹ جو برینز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے وہ باہر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہماری اپنی سوسائٹی کو بھی میں سمجھتا ہوں اوپن ہونا پڑے گا, اور جن کے پاس اسکل ہے اور وہ اگر ٹیکنالوجی ہے وہ چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو, ہمیں ویلکم کرنا پڑے گا. اور لاز ایسے بنائیں جس میں ہمارا اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو, کنٹری کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو, اور پھر پروفیٹیبلٹی کی بات ہو, پروفیٹیبلٹی اور اونر کی بھی رائٹس جو ہے نا انہیں ریزرو کیا جائے. آخری سیریس سوال اور سب سے امپورٹنٹ سوال, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیڈرل میں بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اور جی بی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ آ رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس پریکٹیکلی رائٹ ہے کہ یو کین ڈرائیو دا کانسٹیٹیوشن بائی اٹس نوز. ایسی کون سی امینڈمنٹس ہیں جو آپ لے کر آنے والے ہیں؟ اس میں جو ابھی ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ بیٹھنی ہے, ٹھیک, اور اس پہ ہمارا کافی, اس پہ زمین کے کافی معاملات ہیں. پھر لیکن جو سب سے مین چیز ہے, جو میں بلکہ یہ چیز آپ کے اس میڈیا سے ہی میں بریک کروں گا, جو ہمارا پہلا سیشن ہوگا اس پہ جو ہماری پہلی قرارداد ہوگی وہ پی ایم صاحب اور وفاق سے ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ڈیمانڈ ہوگی وہ پروویژنل پروونس کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, تو وی ول اسٹارٹ وتھ دیٹ. اور پھر اس کے بعد جو لیجسلیشن ہمیں جہاں پہ کام کرنے میں مشکل ہو رہے ہیں, ہمارے ٹارگیٹس, وہ چاہے ویمن امپاورمنٹ میں ہو, چاہے لیبر کے جو رائٹس ہیں اس کو منیمم ویج کے حوالے سے ہو, تو کسی بھی اس پہ ہوگا تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے جائیں گے. بٹ وی ول اسٹارٹ وتھ پروویژنل پروونس انشاءاللہ. اب آپ سے کچھ لائٹ سوال کریں. آپ 5th سی ایم ہیں, لوگ آپ کے بعد 3rd سی ایم ہے, لیکن 5ویں ہیں پاکستان. اچھا جی ہاں, وہ کہتے ہیں آپ 5th سی ایم ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے, آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ جی میں نے لاء کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف لندن سے. اچھا جی, یونیورسٹی آف لندن سے لاء کیا ہوا. پریکٹس بھی کرتے رہے لاء؟ نہیں, میں جو ہی میں فارغ ہوا, میں پالیٹکس میں 2009 سے, اور اس کے بعد بس سیاست کے ہوتا ہے. اور زبردست. اچھا یہ بتائیں, بچپن میں کبھی مطلب بچے خواب دیکھتے ہیں میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, میں بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا, آپ نے سوچا تھا میں بڑا ہو کے سی ایم بنوں گا؟ نہیں. تو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اب پتہ نہیں, میں سیاست اتنی سخت ہے, سارے خواب اس میں بھلا دی. اچھا چلے, بیگم صاحبہ سے یا دوستوں سے کبھی یہ سننے کو ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ کہیں گے کہ سی ایم ہو گئے تو دفتر میں ہو گئے, اب ہم پہ اپنی سی ایم گیری مت جھاڑنا؟ یہ آج تو پہلا دن ہے اور حلف لینے کے بعد تو ملاقات بھی نہیں, ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوئی بیگم سے. رات کو آپ کو نیند آ گئی تھی؟ جی مجھے بالکل, کیونکہ میں 2 سے 3 گھنٹے ملتے تھے تو وہ بس لیٹتے ہی بس نیند آ گئی. یعنی میرا تو خیال تھا خوشی سے آپ کو نیند ہی نہیں آئی ہوگی, کیونکہ 2 بار آپ الیکشن ہارے, میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی, اور اس کے بعد آپ سیدھا اسمبلی میں آئے اور آتے ہی سی ایم بن گئے. تو آپ کے لیے تو انبلیویبل ہوگا. کل ہم نے دیکھا اسمبلی میں جب آپ نامنیٹ ہو رہے تھے, ووٹ ہو رہے تھے, تو آپ کی آنکھیں ہلکی ہلکی بھی, مطلب ہلکی سا پانی ایسے آ گیا تھا آنکھوں میں, جذباتی ہو گئے تھے.
تو گھر جا کے والدہ کو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے موقع دیا, اور میں مطلب خوشی سے زیادہ پریشان, تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی ہوں کہ یہ موقع ہے, اس میں اللہ انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے پوری امید ہے, محنت بھی کروں گا کہ خدمت ہو جائے, کام ہو جائے, اور اس موقع کو میں ضائع نہ کروں. ٹھیک, ہابیز اور انٹرسٹ کیا ہے آپ کی؟ ہاں, ایک وقت تھا جس پہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا, آپ بھی کرکٹ کھیلتے تھے؟ جی, خاص آپ کی طرح. جب اسکول میں, کالج میں, فٹ بال اتنی میری اسٹرینتھ نہیں تھی کہ فٹ بال کھیلوں, کرکٹ بہت آرام سے کھیلتا. اچھا جی, تو اس میں آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا تھا؟ بولر زیادہ اچھے تھے یا تقریباً میرے خیال میں پاکستان, ہاں, گلی کوچے میں آ جائیں تو بہت کم ہی ہوتے ہیں جو بیٹس مین ہو یا بالر ہو, باقی سب آل راؤنڈر. میرا بھی یہی حال تھا. تو آپ آل راؤنڈر تھے اور آپ پھر اسی طرح سی ایم بن گئے. جی, ویری گڈ. اچھا, یہ بتایا آپ کی برتھ ڈیٹ کیا ہے؟ ایئر مت بتائیں, برتھ ڈیٹ میں ایئر بھی بتاؤں گا. 17 نومبر ہے اور 1980. اچھا, زبردست. تو آپ نومبر, یعنی آپ تو پھر اسکارپین ہوئے. جی, تو اسکارپینس تو بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں اور وہ تو بڑے اریٹک ہوتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے ان کو بڑی جلدی. تو آپ کو بھی آتا ہے غصہ؟ آپ کو دیکھ کے تو نہیں لگتا؟ نہیں, ابھی تک تو غصہ نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ملا. نہیں, مطلب عام زندگی کی بات ہو رہی ہے. نہیں, غصہ اصل میں سیاست بہت کچھ سکھا دیتی ہے. جب آپ کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے اور دن بھر آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے پبلک ڈیلنگ میں, تو پھر میرے خیال میں غصے والی چیز نہیں ہوتی, بندہ کافی چیزیں سیکھ جاتا ہے. صحیح. گانے وانے سنتے ہیں؟ بہت عرصہ ہوا اب گانے نہیں سنتے. پی ٹی آئی کا بھی نہیں سنتے کہ آئی جب آئے گا کپتان؟ قوالیاں سنتا ہوں. اچھا. اور پھر اس کے بعد نصرت فتح علی خان ہو گیا, اور اب کچھ عرصے سے جو شنا لوکل جو ہمارے سانگ ہیں وہ تھوڑے بہت میں سن رہا ہوں. باتھ روم میں کبھی گایا بھی ہو؟ گھر والوں نے کہا خدا کے واسطے باہر نکلا ہو باتھ روم میں سے؟ نہیں, میں زندگی میں کبھی گانا گایا نہ, کوشش بھی نہیں کی کبھی؟ کوشش بھی, یہ ہنر ہی نہیں ہے, کیا کریں. سب سے پراؤڈ مومنٹ آپ کی زندگی کا کیا تھا؟ کل کا دن شاید ابھی زندگی پوری ہوئی نہیں ہے. نہیں, مطلب اب تک کی زندگی کا. مختلف, جس میں آپ کو صحیح لگا ہو کہ بھائی واہ میں نے کیا کام کیا. میرا پہلا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, پھر لیکن اس کے بعد جو میں سمجھا تھا یہی ہے, پھر بیٹی جب پیدا ہوئی تو وہ اس وقت فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. اچھا, وہ آپ سب سے زیادہ وہ پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ہاں بیٹی ہوئی ہے. جی, ماشاء اللہ. اچھا, اب ذرا فنی بات, سب سے امبیرسنگ مومنٹ کیا تھا؟ پالیٹکس میں تو اکثر ہوتا ہے آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں اور ایسے ہی کوئی بات کر کوئی ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا, مجھے یقین تھا آپ نہیں بتائیں گے. امبیرسنگ مومنٹ ہوا بھی تو واقعی کوئی ذہن میں. اچھا, واقعی کوئی ذہن میں نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سیم صاحب, بیسٹ آف لک. آپ جتنے پولائٹ نظر آ رہے ہیں, جتنے ہمبل اور جتنے ہیں, اس کی تعریف میں مطلب کل اسمبلی میں بھی آپ سے جب ملاقات ہوئی تب بھی کرنا چاہ رہی تھی. اینڈ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اینڈ وی ہوپ اینڈ یو نو وش یو بیسٹ آف لک فار دیٹ. Thank you so much for giving us your time. Thank you very much. Thank you.